السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید، دن ہے جمعرات کا اور اب وقت ہے سچی بات کا۔ ناظرین اگر ایسے مفکر سے جس کا موضوع تاریخ ہو اور قوموں کے اتار چڑھاؤ اور انسانی طبقات کے عروج و زوال سے وہ واقف ہو، یہ پوچھا جائے کہ تاریخ کی کون سی ایسی حقیقت ہے جو اٹل اور لازوال ہے، جس میں تغیر و تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، تو وہ جواب دے گا کہ ظلم و زیادتی کے طریقے اور جبر و استبداد کے وسائل دلوں کو ہمیشہ خاموش کرنے میں ناکام رہتے ہیں، اور جو طاقتیں ظلم و زیادتی کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے وہ بہت جلد مقہور و مجبور ہو کر اس مرحلے سے نکلتی ہے، اور بالآخر انجام کار یہ ہوتا ہے کہ وہ مغلوب غالب بن جاتا ہے اور قاہر و ظالم کو شکست کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اقوام و ملل کی تاریخ کا یہی وہ تجربہ ہے جو کبھی نہیں بدلا۔ ظلم و زیادتی اگر کامیاب حربہ ہوتا تو دنیا کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا۔ بعض تہذیبوں اور قوموں کے عروج و اقبال اور دوسری تہذیبوں اور قوموں کی پستی، ناکامی اور زوال کے واقعات پیش ہی نہ آتے، لیکن کتنی تعجب خیز اور حیرت انگیز بات ہے کہ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ظالم نظاموں اور استبدادی حکومتوں کی مخالفت کی اور اپنی آنکھوں سے ان کا زوال ہوتے اور ان حکومتوں کا خاتمہ ہوتے دیکھا، مگر انہوں نے اس سے عبرت حاصل نہیں کی اور گزرے ہوئے ظالم حکمرانوں اور جابر بادشاہوں کی روش اختیار کی، اور ان کے پیشرو جس جال میں پھنس کر تباہ ہو گئے اسی جال میں یہ اپنے آپ کو گرفتار کیا۔ تاریخی واقعات و حوادث سے عبرت حاصل کرنے اور تاریخ کو سمجھنے میں اس سے زیادہ عظیم دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ گزشتہ صدیوں سے لے کر اس وقت تک تاریخ نے بے شمار ایسے نظام آئے حکومت زوال پذیر ہوتے دیکھا جو قتل و غارت گیری، ظلم و استبداد اور قہر و سختی کرنے، مخالفین کا صفایا کرنے اور تمام دروازے اور راستے بند کرنے میں اپنی معاصر حکومتوں سے بڑے ہوئے تھے، جس کا نتیجہ ظاہر تھا۔ تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا، قانون الہی کا نفاذ ہوا اور ان کا حشر برا ہوا، بلکہ وہ نظام صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو گئے۔ آج کوئی ان کا نشان اور نہ کوئی ان کا نام لیوا ہے، بلکہ تاریخ نے ان کے تاریک دور کو آگے آنے والی قوموں کے لیے عبرت کے طور پر محفوظ رکھا ہے۔ لیکن افسوس کہ تاریخ کے اس اہم ترین سبق کو آج کی طاقتیں بھول چکی ہیں۔ تاریخ کا اصول ان کو یاد نہیں رہا، الہی نظام کو وہ بھول بیٹھے۔ سامراجی طاقتیں جو ساری دنیا پر ننگا ناچ کر رہی تھی زوال کا شکار ہو گئی، اور غلاموں کی طرح زندگی بسر کرنے والی کمزور قوموں کو آزادی نصیب ہوئی۔ روس میں ظالم و جابر حکومتوں پر مظلوموں کا غلبہ ہوا۔ برطانیہ کی سلطنت کا یہ حال ہوا کہ سمٹتے سمٹتے اتنی رہ گئی کہ اب دنیا کے چھوٹے ممالک میں شمار کی جانے لگی، اور عالمی سیاست میں اس کا کوئی بڑا وزن باقی نہ رہا، جبکہ چند عرصے قبل حال یہ تھا کہ دنیا بھر کے ممالک کی کنجیاں ان کے قبضے میں تھی، اور رقبے کی وسعت کا تو یہ عالم تھا کہ اس کی سلطنت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ ناظرین، ہر ظلم کا یہی انجام ہوتا ہے، خواہ وہ ظلم انفرادی ہو یا اجتماعی، اس لیے کہ مذاہب عالم اور تاریخی تجربات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ظلم و جبر اور سرکشی و زیادتی جب حد سے بڑھ جاتی ہے اور پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو زوال اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھل نہیں پاتی اور ناؤ کاغذ کی صدا چل نہیں سکتی۔ کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے، محمد کی غلامی کا گلے میں توق پہنا ہے، وہ
اللہ احد اب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے، محمد کی غلامی کا گلے میں طوق پہنا ہے، اللہ احد اب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے، اللہ احد اب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے۔ کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے، ہمیں للکار قاسم ہے، ہمیں شمشیر حیدر ہے، ہمیں دشمن کے سینے میں خبا ایک تیز خنجر ہے، ہمیں للکار قاسم ہے، ہمیں شمشیر حیدر ہے، ہمیں دشمن کے سینے میں خبا ایک تیز خنجر ہے، ہمیں دشمن کے سینے میں خبا ایک تیز خنجر ہے۔ کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے، جلا دی ہم نے ساحل پر ہی اپنی کشتیاں ساری، کہ یہ سب کچھ نہیں اس راہ میں ہو جان بھی باری، جلا دی ہم نے ساحل پر ہی اپنی کشتیاں ساری، کہ یہ سب کچھ نہیں اس راہ میں ہو جان بھی باری، کہ یہ سب کچھ نہیں اس راہ میں ہو جان بھی باری۔ کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے، زباں اگلے کی حق کی بات ہی چاہے وہ کٹ جائے، یہاں تک کہ عدوِ دین خود رستے سے ہٹ جائے، زباں اگلے کی حق کی بات ہی چاہے وہ کٹ جائے، یہاں تک کہ عدوِ دین خود رستے سے ہٹ جائے، یہاں تک کہ عدوِ دین خود رستے سے ہٹ جائے۔ کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر کی سچی بات میں۔ اسلام نے ظلم کی شدید مذمت کی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اسلام دنیا سے ظلم کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک ظلم کے معنی کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر غلط جگہ پر رکھنا، جیسے ٹوپی کی جگہ سر ہے لیکن کوئی اسے پیر پر رکھ دے تو یہ ظلم ہے، یا کسی کا حق دوسرے کو دینا، جیسے توحید یہ اللہ کا حق ہے، اگر کوئی اس حق کو غیر اللہ کے لیے دے اور اللہ کی عبادت کی جگہ دوسروں کی عبادت کرے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، جس کے متعلق قرآن پاک کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہیں ظالم کہا گیا۔ ظلم کی مذمت بیان کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن ظالم کے لیے بہت اندھیروں کا باعث ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کی بددعا سے بچنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ مظلوم کی فریاد اس تیر کی طرح ہے جس سے ظالم کبھی نہیں بچ سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن روانہ فرمایا تو ان سے کہا کہ مظلوم کی بددعا سے بچو،
اس لیے کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ مظلوم چاہے فاجر اور کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی بھی بدعا سے آدمی بچ نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے ظالم کو وقتی کچھ مہلت مل جائے، لیکن اس مہلت کے ختم ہوتے ہی اللہ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ ہر مسلمان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت ہر دوسرے مسلمان کا فریضہ اور لازمی حق ہے، اور جو اس کو ادا نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ بات ہمارے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ظالم کا انجام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے، جس کے بے شمار واقعات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ ناظرین، آئیے ظلم کے سلسلے میں ایک خوفناک اور عبرتناک واقعہ سنتے ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزواجر میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ کھاندے سے کٹا ہوا تھا، اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور کسی پر ہرگز ظلم نہ کرو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، میرے بھائی تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، بھائی میرا قصہ عجیب و غریب ہے۔ ایک دن میں نے ایک مچھیرے کو دیکھا کہ کافی بڑی مچھلی پکڑ رکھی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ یہ مچھلی میں تمہیں نہیں دوں گا، کیونکہ اسے بیچ کر اس کی قیمت سے مجھے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ میں نے اسے مارا پیٹا اور اس سے زبردستی مچھلی لے کر اپنی راہ لے لی۔ میں مچھلی لے کر گھر پہنچا۔ اب میرے انگوٹے میں سخت درد شروع ہوا اور اتنی تکلیف ہونے لگی کہ میری نیند اڑ گئی، میرا پورا ہاتھ سوج گیا۔ صبح ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ انگوٹا سڑنا شروع ہو گیا ہے، لہذا بہتر ہے کہ اس کو کٹوا دو۔ میں نے انگوٹھا کٹوا دیا، لیکن اس کے بعد ہاتھ سڑنا شروع ہو گیا، جس پر ہتھیلی کٹوا دیا۔ پھر درد بڑھ کر کوہنی تک پہنچ گیا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ کوہنی سے ہاتھ الگ کر دو۔ میں نے ایسا ہی کیا، اس کے باوجود بھی درد رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ درد آگے بڑھتے بڑھتے موڑھا بھی اس کی زد میں آ گیا اور سڑان وہاں تک پہنچ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اب تو پورا موڑھا کاٹنا پڑے گا، ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اب لوگ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ تکلیف کیسے شروع ہوئی۔ میں نے مچھلی کا پورا واقعہ انہیں سنایا۔ ناظرین، آگے وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تم پہلے ہی معافی مانگتے، اسے راضی کر لیتے اور مچھلی کو اپنے لیے حلال کر لیتے تو تمہارا ہاتھ یوں کاٹا نہ جاتا، اس لیے ابھی جاؤ اور اس کو ڈھونڈ کر اس سے معافی مانگو۔ میں اٹھا اور مچھلی والے کو پورے شہر میں ڈھونڈنے لگا۔ آخر ایک جگہ وہ ملا۔ میں رو رو کر اللہ کا واسطہ دے کر اس سے معافی مانگنے لگا۔ اس نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں نے اسے اپنی کہانی بیان کر کے اپنا ہاتھ دکھایا۔ وہ دیکھ کر رو پڑا اور کہا، میرے بھائی میں نے تم کو معاف کر دیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ میں نے جب تمہاری مچھلی چھینی تو تم نے مجھے کوئی بدعا دی تھی؟ اس نے کہا، ہاں، میں نے اس وقت یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، یہ اپنی قوت اور زور کے گھمنڈ میں مجھ پر غالب آیا اور تو نے جو رزق دیا اس نے مجھ سے چھین لیا، مجھ پر ظلم کیا، اس لیے اس پر اپنے زور کا کرشمہ دکھا۔ میرے مالک اللہ نے اپنا زور تمہیں دکھایا تو ظالم کو اپنا حساب دینا ہی پڑتا ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی کی زمین کا کوئی حصہ ناحق ظلم و زبردستی کے ساتھ لے گا تو ایک حدیث کے مطابق ایسے شخص کے گلے میں زمین کا وہ حصہ طوق بنا کر ڈالا جائے گا۔ دوسری حدیث کے مطابق اس کو زمین کے 7ویں حصے تک ڈھسایا جائے گا، اور تیسری حدیث کے مطابق اسے اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ اس زمین کی ساری مٹی اپنے سر پر اٹھائے۔ ناظرین، سچی بات یہ ہے کہ انسان کو ظلم کی سزا آخرت سے پہلے دنیا ہی میں مل جاتی ہے، اور ظلم کا حساب آخرت سے پہلے دنیا ہی میں چکانا پڑتا ہے۔ افراد ہو یا اقوام و ملل،
کوئی بھی ظلم کی سزا سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ انسانیت کے طویل تجربے اور قرآن و حدیث کے مطالعے کی روشنی میں بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حکومت شرک اور معصیت کے ساتھ تو زندہ رہ سکتی ہے، لیکن ظلم کے ساتھ ہرگز زندہ نہیں رہ سکتی۔ جو فرد ظلم کرے گا اس کا نقصان وہ خود بھی دیکھے گا اور لوگ بھی اس سے عبرت حاصل کریں گے، اور جو حکومت ظلم کرے گی وہ زوال پذیر ہوں گی، اگرچہ انسان کی ناقص نگاہیں کبھی یہ دیکھتی ہے کہ حکومت ظلم بھی کر رہی ہے اور بظاہر ترقیاں بھی ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے انہیں فوری سزا ملتے نظر بھی نہیں آ رہا ہے۔ یہ 4 دن کی چاندنی تو ہو سکتی ہے، مگر اس کا نتیجہ تاریکی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، حکومتوں کا خاتمہ ہے، بادشاہوں کا ازالہ ہے، وزارتوں کا چلا جانا ہے۔ جی ہاں، یقین کیجئے اے مظلوموں، اللہ کے وعدے پر ایمان لائیے اور اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے اور ظالموں سے نہ گھبرائیے۔ اگر آپ مظلوم ہیں تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، مستقبل آپ کا ہے، اور دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے، چند روزہ ہے، حقیقی ظلم کا بدلہ تو آخرت میں مل کر ہی رہے گا۔ ظالم اور مظلوم، کون کمزور کون طاقتور، یہ اسی وقت ظاہر ہوگا جب اللہ کے حضور عدل و انصاف کا ترازو نصب کیا جائے گا اور ہر ظالم کو اس کی سزا دی جائے گی اور مظلوم کو اپنا حق ملے گا۔ ناظرین، یہیں پر اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔